السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکی عالم۔ آج میں آپ لوگوں کو استغفار کرنے کا ایک ایسا طریقہ بتانے والی ہوں۔ اگر آپ اس طریقے سے استغفار کریں گے تو آپ کو 7 دن میں ہی انشاءاللہ جو ہے بینیفٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی لائف میں جتنی بھی پریشانیاں چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں وہ استغفر اللہ کے علاوہ، آپ سوچیں استغفر اللہ سے جتنی جلدی سولو ہوں گے نا، وہ کسی اور چیز سے سولو نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کامنٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مہینوں سے استغفار پڑھ رہے ہیں، سالوں سے استغفار پڑھ رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ استغفر اللہ کے تو اتنے زیادہ فائدے ہیں، استغفر اللہ سے دروازے کھل جاتے ہیں، بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں، لیکن وہ فائدے ہمیں کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم کس طریقے سے استغفار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو استغفار ہے، یہ استغفار کے علاوہ کوئی بھی جو عبادت ہے، اگر ہم اس میں دھیان نہیں لگائیں گے، ہم دھیان سے نہیں پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ اگر ہم 2 رکعت نماز نفل ہی صلاۃ الحاجات کی پڑھ رہے ہیں مان لو، اور اگر ہم اس کو دھیان کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، بالکل ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہم نے نماز پڑھ دی اور اللہ تعالیٰ پہ احسان کر دیا، اب اللہ تعالیٰ پہ ہم ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرا۔ ایسا ہی استغفر اللہ کا بھی ہے کہ استغفر اللہ جو ہے آپ دھیان کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، ہمارا دھیان کہیں ہے، ہم کہیں ہیں، ہم استغفر اللہ بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، استغفر اللہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، تو کیسے آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی؟ میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ 7 دنوں میں استغفر اللہ سے آپ کو کیسے فائدہ آنا شروع ہوگا، کیسے آپ کو استغفر اللہ کے جو رزلٹ ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ 7 دنوں بعد آپ خود دیکھیں گے، آپ خود انشاءاللہ بتائیں گے آ کر کہ ہم نے 7 دن پڑھا اور ہماری جو مسئلے تھے وہ سولو ہونا شروع ہو گئے، ہمیں رزلٹ ملنا شروع ہو گئے۔ اگر ہم کسی اور چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، وہ اگر ہماری سولو نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے دوسرے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن استغفر اللہ کا جو فائدہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو لائف ہے وہ پوری چینج ہو جائے گی، آپ کے ارد گرد کا ماحول چینج ہو جائے گا، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، آپ کا ایک سکون کا ماحول ہوگا۔ اور استغفار اگر ہم پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، بیسیکلی اگر میں آپ کو بتا دوں، استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کی بخش طلب کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی بخش طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ایک بار میرے پاس آؤ، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ ہم جو توبہ کرتے ہیں نا، ہم وہ یہ توبہ نہیں کرتے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف استغفر اللہ پڑھتے جاتے ہیں، ساتھ میں گناہ بھی کرتے جاتے ہیں، اور استغفر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا ہے، دھیان بھی نہیں دے رہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ٹی وی چل رہی ہے، ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، یا ہم ایسے گناہ کے کام ساتھ میں کرتے جا رہے ہیں۔ آج کل انسٹاگرام چلا رہے ہیں، ہم استغفار پڑھ رہے ہیں تو انسٹاگرام پہ، ٹی وی پر ایسی چیزیں آتی ہیں جو گناہ میں شامل ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا استغفر اللہ کی غلطیاں کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک پر ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کا استغفر اللہ بھی چالو ہے۔ دیکھیں، اگر آپ جو روزمرہ کے آپ کی زندگی میں کام چل رہے ہیں، گھر کے کام ہیں، آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ اپنا جاب کر رہے ہیں، تو اس ٹائم آپ استغفر اللہ کر رہے ہیں تو وہ بات الگ ہے، آپ وہ گناہ کے کام نہیں کر رہے، وہ آپ کے ڈیلی کے جو کام ہیں، آپ کا روٹین ہے، آپ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ٹی وی، ویڈیوز دیکھنا یا گانے گانا، گانے سننا، یہ سب کرتے ہوئے کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ کے لوگ بہت سارے کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم اتنے ہزار بار پڑھ رہے ہیں تو ہمارے مسئلے سولو نہیں ہو رہے۔ استغفر اللہ آپ کو پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ استغفار کو پڑھیں اور آپ بالکل دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہم اپنے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ لوگ بھی اس طریقے سے استغفار پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کی طلب کریں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت برساتا ہے، اللہ تعالیٰ بارشیں کرتا ہے، رزق کو بڑھا دیتا ہے، آپ کی اولاد آپ کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب ہم استغفار پڑھ رہے ہیں تو اب لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں کتنی بار استغفار پڑھنا چاہیے، کون سا استغفار پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کم سے کم 100 بار بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 100 بار سے زیادہ بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا جتنا مرضی ہو آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ انلیمیٹڈ ٹائم استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت جلدی رزلٹ آنا شروع ہوں، اور آپ جو ہے صرف خالی استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سارے استغفار ہیں، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس پر ویڈیوز بنا دوں گی انشاءاللہ، یا میں آپ کو کمیونٹی پوسٹ پر پوسٹ کر دوں گی کہ کون کون سے آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ صرف
جو ورڈ ہے وہ استغفر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ڈیلی 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ 100 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں صبح شام، اور آپ اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ بہت زیادہ اگر استغفار پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مسئلے چل رہے ہیں اور آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے کہ آپ اتنا زیادہ استغفر پڑھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ 1000 پڑھ لیں، 1200 بار پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، آپ جو ہیں مطلب بہت ہی زیادہ الجھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ کو بالکل کوئک سولیوشن چاہیے اپنی پرابلمس کا، تو آپ جو ہے، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ 7000 مرتبہ اگر آپ ڈیلی استغفار پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پکا ارادہ کریں گے کہ اب میں آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں گناہ مجھ سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میں پورا وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر بار گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیسے رحمت برسائیں گے، آپ کی جو معافی مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آ جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ہر گناہ کو معاف کر کے آپ کی زندگی کے مسئلے جو ہیں وہ سولو کر دیں گے۔ آپ کی پریشانیاں کتنی بھی بڑی ہوں، کتنی ہی تنگی آ چکی ہو، آپ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو چکے ہوں، آپ اگر استغفر اس طریقے سے پڑھیں گے، پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، اور آپ جو ہے مطلب آپ دوسروں کی بھی ہیلپ کریں گے، استغفار بھی پڑھیں گے، آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو 7000 بار آپ مطلب ہر نماز کے بعد آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، میں 100 مطلب 1000 ٹائم اس ٹائم پڑھ لوں گا، 1000 اس ٹائم، اگر 7000 بار آپ اکٹھا نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو دن بھر میں آدھا آدھا کر کے بھی 7000 کی جو کوانٹٹی ہے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ صبح شام میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، آپ 5 نمازوں کے حساب سے بھی آپ ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، آپ کی جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل جائیں گی، آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ پورا مطلب اتنا خوشحال ہو جائے گا، آپ خود محسوس کریں گے، آپ خود بتائیں گے کہ 7 سے 8 دن کے اندر ہماری جو لائف ہے وہ پوری کی پوری چینج ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ لوگ استغفر پڑھتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی اسٹوریز، آپ کو استغفر پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا۔